مفتی صاحب اس متعلق رہنمائی ارشاد فرماتے کہ بعض لوگ یہ تو کہتے ہیں کہ خلافت کے اعتبار سے حضرت سیدنا صدیق اکبر کا پہلا، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا، حضرت مولا عثمان کا تیسرا نمبر اور مولا کائنات کا چوتھا نمبر ہے، مگر جب بات آتی ہے فضیلت پر یا افضلیت کے اعتبار سے یا ولایت کے اعتبار سے تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں مولا کائنات پہلے نمبر پر ہے اور یہ خلفائے ثلاثہ جو ہے وہ ان کے بعد درجہ رکھتے ہیں، تو اس پہ کیا شرعی حکم ہے؟ بہت ہی اہم سوال کیا آپ نے کہ کیا خلافت اور فضیلت یہ الگ الگ چیزیں ہیں؟ تو یاد رکھیں فی نفسی ہی تو یہ دونوں واقعی میں الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن اہل سنت والجماعت کا نظریہ اور عقیدہ جو 1400 سال سے کتب کے اندر، چاہے وہ احادیث کی کتب ہوں یا ہماری مستند فقہاء اسلام کی کتب ہوں، ان میں جہاں جہاں بھی یا متکلمین کی کتابیں ہوں، جہاں جہاں بھی اس موضوع پر بحث کی گئی تو یہ لکھا گیا کہ ہمارے نزدیک بالاتفاق اہل سنت کے نزدیک جو ترتیب خلافت ہے وہی ترتیب افضلیت ہے، یعنی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر پہلے خلیفہ ہیں تو یہ خلافت کے طور پر پہلے ہیں، لیکن فضیلت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہیں صحابہ میں۔ اس کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اور اس کے بعد مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ ہے۔ اس کو آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ خلافت تو سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شروع ہوئی، اور سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن میں رب العالمین جل وعلا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، کہ ان قریب جہنم سے وہ سب سے بڑا متقی بچا لیا جائے گا، اور بالاتفاق بڑا متقی وہی ہوتا ہے جو فضیلت میں دوسروں سے بڑا مرتبہ رکھتا ہو۔ تو اتقا کا لفظ فرمایا گیا، اہل علم سمجھتے ہیں کہ یہ اس میں تفضیل ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ فضیلت والا۔ تو صدیق اکبر کو پوری امت سے بڑھ کر فضیلت والا اللہ تعالیٰ نے خلافت کے معاملات شروع ہونے سے پہلے ہی قرار دے دیا، اور سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو خود قرآن کے طور پر اپنی امت کو بیان کیا، اور صحابہ نے اور امت نے اس کو قبول کیا۔ تو یہ کہنا کہ ولایت کے اندر مولا علی کا پہلا نمبر ہے اور خلافت کے اندر صدیق اکبر کا پہلا نمبر ہے، ولایت میں مولا علی کا پہلا نمبر ہے لیکن خلافت میں فاروق اعظم کا دوسرا ہے، ولایت میں مولا علی کا پہلا ہے، خلافت میں عثمان غنی کا تیسرا ہے، اور خلافت میں مولا علی کا چوتھا ہے، یہ ترتیب کہیں بھی مستند اہل سنت کی کتاب میں موجود نہیں ہے، لہٰذا اس طرح کا اختراعی نظریہ رکھنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ قرآن نے صدیق اکبر کو اتقا فرمایا، اور جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ سے قرآن کی نص کے حکم کے مطابق افضل ہو گئے تو اس نظریے اور عقیدے کی تو یہیں پر بالکل بنیادیں کمزور ہو کر گر جاتی ہے یہ عمارت۔ اور اس کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، تو خود مولا علی رضی اللہ عنہ کے یہ فرامین موجود ہیں کہ آپ ان کو خود سے افضل مانتے تھے اور دعا مانگتے تھے اللہم اصلحنا کما اصلحت خلفاء الراشدین۔ اور جب کسی نے پوچھا کہ آپ یہ دعا مانگ رہے ہیں مولا ہماری ایسے اصلاح فرما جیسے تو نے خلفاء راشدین کی اصلاح کی ہے، تو مولا علی سے پوچھا گیا کہ وہ کون ہیں دو؟ تو آپ نے فرمایا ہما شیخ الاسلامی و امام الہدا ابو بکر و عمر، وہ دونوں اسلام کے شیخ اور ہدایت کے امام ہیں، اور وہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ اسی طرح مولا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ اور تمام صحابہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی خود سے افضل مانتے تھے۔ تو یہ کہنا کہ ولایت کے اندر مولا علی کا پہلا مرتبہ ہے اور خلافت کے اندر صدیق اکبر کا پہلا ہے، یہ ترتیب قرآن، حدیث اور عقائد اہل سنت کے بالکل خلاف ہے۔ یہ کسی بد مذہب کا عقیدہ تو ہو سکتا ہے لیکن اہل سنت اور اہل اسلام کا یہ نظریہ نہیں ہو سکتا۔ ابتدا سے ہی اہل حق کا عقیدہ اور نظریہ یہی رہا ہے کہ جو ترتیب خلافت ہے وہی ترتیب ولایت ہے اور ترتیب افضلیت ہے۔ بریلی کے تاجدار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ان چاروں کی محبت، ان چاروں کی الفت اور ان چاروں کے آپس میں تعلق کو بیان کرتے ہوئے کیا ہی پیاری بات ارشاد فرمائی۔ اپنے کلام میں لکھتے ہیں تیرے چاروں ہمدم ہیں یک جان یک دل، تیرے چاروں ہمدم ہیں یک جان یک دل، ابو بکر فاروق عثمان علی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان چاروں کی محبت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔